اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لفظ ارا، ترا اور یرا اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم ترا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ رب تبارک و تعالی نے کیا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبوب جہاں بھی تھے آپ اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے، آپ اس واقعہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ کا صدور جب ہوا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تھے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، جب تفاسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں جلوہ فرما تھے، اس وقت یہ واقعہ کا صدور ہوا تھا۔ یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے اس واقعہ کا صدور ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی غمازی کرتا ہوا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس سے پتہ چلا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن پاک سے آپ سن بھی رہے تھے، آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب آپ مسلمان ہوئے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اپنے جھولے میں آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کو ہم نے چلتا دیکھا، چاند کو وجد کرتا دیکھا، اس وقت بھی ہم نے آپ کو نبی مانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے چچا، اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا، جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھا، لوح محفوظ میں قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا۔ بزرگ اور دوستو، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق میں درج ہے، معجم الکبیر میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے لوح محفوظ میں چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نبی پاک لوح محفوظ میں چلنے والی قلم کی آواز کو اپنے والدہ ماجدہ کے بطن پاک سے سن سکتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کے درود و سلام کو مدینہ منورہ سے کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابرہہ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے کعبہ شریف کی عظمت کو دیکھ کر چلنے لگا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ شریف کو مسمار کر دوں گا، معاذ اللہ میں کعبہ شریف کو اٹھا دوں گا۔ اس نے یہ ارادہ کر کے مکہ کی طرف لشکر کشی کی۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے مزاحمت کی اسے شکست دیتا ہوا مکہ پہنچا، اور مکے کے اطراف میں مکے والوں کے مویشی چرائے جاتے تھے۔ ابرہہ نے ان مویشیوں پر قبضہ جما لیا
جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 سے زائد اونٹیں تھی، اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ لہٰذا بزرگوں اور دوستوں، اہل مکہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عبد المطلب اہل مکہ سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، تم سب کے سب خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی مسمار نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور ابرہہ کے پاس جیسے ہی پہنچے تو حضرت عبد المطلب کی جسامت کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے رعب و دبدبا کو دیکھ کر بڑا مانوس ہوا اور نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش آیا۔ سیدنا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، تم نے ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشی پکڑ لیے ہیں، لہٰذا ہمارے مویشی ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر ابرہہ بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ سوچا کہ تم اس علاقے سے آئے ہو، یہ کعبہ معظمہ جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارے ایمان کی علامت ہے، تم جو ہے یہ عریضہ لے کر آئے ہو کہ تم اسے نہ ڈھاؤ۔ تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا سوال لے کر آیا ہوں، کعبے کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ تم لے کر جاؤ۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ اور مویشیوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور چند لوگوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور خانہ کعبہ میں جا کر گر گرا کر دعائیں کی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، اے مالکہ خداوندہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، مولا تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا، اسے نیست و نابود فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دعا فرمانے کے بعد آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر کعبہ شریف کی طرف بڑھا، یکایک حکم الہی سے جھوم در جھوم پرندے جو ابابل ہے اپنے اپنے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر اس لشکر پر ایسے برسانے لگا، ایسے برسانے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندوق کے گولے سے زیادہ کام کر گیا، یہاں تک کہ آنے واحد میں تمام ابرہہ کے لشکر ماہ ہاتھیوں کے ساتھ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کعبہ معظمہ پر بارہا حملے ہوئے، لیکن بخت نصر نے بھی حملہ کیا اور کربلا کے بعد یزید نے بھی کعبہ پر حملہ کیا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت کوئی ابابیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا تاکہ اسے نیست و نابود کر دے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے 55 دن پہلے جب ابرہہ نے حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کرنے کے لیے ابابیل پرندے کے جھوم کو بھیجا۔ بزرگوں اور دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی قریب سے قریب تر ہے، وہ سال ایسا سال تھا جو خوشیوں والا سال تھا۔ اس سال میں یعنی زمین والے زمین پر خوشی منا رہے تھے، آسمان والے آسمان پر خوشی منا رہے تھے، چرندے پرندے خوشی منا رہے تھے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب کی میلاد کی خوشی کو کعبہ شریف کو ڈھا کر ابرہہ نے مٹانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا